बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। बहावल नगर वाक़या का जो असल किस्सा है, मैं 2 से 3 मिनट में उसको रैप अप करूँगा कि थाने में तैनात मदरसा थाना में तैनात जो एसएचओ है रिज़वान, बुनियादी तौर पर सिपाही भर्ती हुआ और उसके साथ उसका जो इस वक्त कांस्टेबल जो रेड में मौजूद था उसका नाम अली है, वो भी उसके साथ सिपाही था। 9 साल बाद उसने एक पीपीएससी का एग्ज़ाम देता है एएसआई का, और वो प्रमोट हो जाता है एज एएसआई। फिर तरक्की करता करता 24 साल उसकी पुलिस में सर्विस है, मुख्तलिफ थानों में एसएचओ रहा है। चूँकि ये हिस्सा अच्छा सप्लाई करता है, करप्ट आदमी है, ऊपर तक उसका हिस्सा जाता है। ये जहाँ भी तैनात होता था अपने साथ वो डे वन से भर्ती होने वाले सिपाही जिसके साथ हमेशा मिलकर इसने जुल्म किया, और ये अच्छा इसका कार्य ख़ास भी था, उसको भी हर थाने में अपने साथ ही रखता है। होता यह है कि 27 रमज़ान के करीब ये एक मुलज़म को पकड़ते हैं जिससे पिस्टल बरामद होता है। उसकी वो फैंटी लगाते हैं, थाने में ले जाकर धुलाई करते हैं, तो उससे 40,000 रुपये लेके छोड़ देते हैं, और वो बता देता है कि ये मैंने पिस्टल एक इमरान नामी शख्स से लिया है। इमरान साहब को पकड़ा जाता है, ज़ाहिर है ईद थी, दिहाड़ी लगानी थी, तो उन्होंने इमरान को पकड़ा, तो इमरान को भी ऐसे ही मारा पीटा गया, तो उसने भी 40,000 दे के जान छुड़वा ली, और इसने बताया कि मैंने ये पिस्टल रफ़ाकत से लिया है। अब रफ़ाकत की बारी थी। रफ़ाकत के घर में पुलिस ने रेड किया। रफ़ाकत वही है जिसके भाई जो है पाकिस्तान आर्मी में एसएसजी में कमांडो हैं। रफ़ाकत घर नहीं था, उसके भाई अनवर को उन्होंने बड़ा जलील ख्वार किया। अब ये चांद रात हो चुकी थी, तो इन्होंने बड़ा उसको ख्वार करने के बाद 1 लाख रुपए की डिमांड की, और रफ़ाकत ने कहा जी मैं कल आपको पैसे ला अनवर ने कहा मैं कल पैसे ला दूंगा 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपया मैनेज नहीं हो सका। तो अब एसएचओ साहब को दिहाड़ी थी, एसएचओ साहब आ घुसे इनके घर में, और इन्होंने आके, वो 4 लोग थे, और जो रफ़ाकत है, अनवर है, जो एसएचजी के कमांडो हैं, ये भी 4 भाई हैं। इनके वाले साहब भी वहाँ पर बड़ी अच्छी शोहरत वाले हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। तो जब ये आए हैं इन्होंने बदतमीज़ी शुरू किया, ख़वातीन से मारना पीटना शुरू किया, तो इनको पकड़ के मोहल्लेदारों ने बिठा लिया, लेकिन इसने 15 पे कॉल करके एलीट को बुलाया। एलीट के 4-5 गाड़ियाँ आई हैं। फिर उन्होंने वो तशद्दुद किया है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल है, जिसको हम दिखा नहीं सकते। इनको पकड़ कर ले गए हैं, उनको बड़ा मारा है। साथ साथ अपने डीपीओ साहब को ये बताया है कि ये बड़ा डाकुओं का गैंग है, तो डीपीओ साहब ने कहा कि तो उनके रखो। अब इस दौरान अनवर के जो घर वाले हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है। तो इन्होंने अपने डीपीओ से मशवरा किया, रिजवान साहब एसएचओ साहब ने, कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा तख्त महल थाने में इसको शिफ्ट कर दिया जाए। किसी और थाने में इनको शिफ्ट किया गया, जब वहाँ पर जो तैनात एसएचओ था उसने जब इन लोगों की हालत देखी, ये बड़े ज़ख्मी है, उसने कहा ये तो मेरे मुसीबत पड़ जाएगी, तो उसने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनको शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी तैनात कर दिया। अब ये सारे वाक़े की इत्तलात जाती है आला अफसरान तक, और आला अफसरान जो पाकिस्तान आर्मी के हैं उनको जब पता चला है, तो वो इंटेलिजेंस ज़राए से उन्होंने तस्दीक की है, पूरा दिन तस्दीक किया है ईद का। तस्दीक करने के बाद उनको पता चला है कि ये अच्छा, इसमें एक चीज़ पॉइंट मिस हो गया। जब उनको पकड़ के ले जाता है तो इससे पीछे लवाहिकीन रब्ता करते हैं, जिसमें आर्मी के लोग भी गिरफ़्तार हैं, अनवर भी गिरफ़्तार है, तो अहल खाना को भी मारा पीटा गया, ख़वातीन को भी पीटा गया है। तो ये फिर कहता है मुझे 5 लाख रुपया दिया जाए। अब ये 1 लाख से 5 पर चला गया। सवाल ये है कि इसको इतनी दलेरी किसने दी? क्या एक एसएचओ के पास इख्तियार है कि वो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए इस कदर जुल्म व ज़्यादती करे? देखें, जब आप मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब जुल्म जो है ना वो कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। फिर वही हुआ। चूँकि ये इनके ख़िलाफ़ पटिशन हो चुकी थी, इन्होंने जाके तख्त महल शिफ्ट किया, तख्त महल वालों ने हस्पताल शिफ्ट कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी चूँकि एक इदारा है, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की, तो पता चला कि ये जुल्म की बहुत बड़ी अंधेर नगरी है। इस दौरान एक कंप्लेन हो गई। कंप्लेन में डीपीओ साहब ने इसी एसएचओ को गिरफ़्तार करके अपने थाने में बंद कर दिया, वो कांस्टेबल भी बंद कर दिए। लेकिन जब हसासदारों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें पता चला कि ये तो बड़ा ही जुल्म हो रहा है, ख़वातीन को मारा गया है, ख़वातीन बेहोश है, घर को तोड़ा गया है। चूँकि इनकी हमला करने की जो इन्वेड का जो इनका तरीक़ाकार है, लोगों के घरों में घुसना, चीज़ें उठाना, सब कुछ लेके जाना, कोई हिसाब ना देना, इन्होंने सारा कुछ उधर भी ये किया था। अब जब हसासदारों की रिपोर्ट चली गई तो पता चला कि ये तो बड़ा जुल्म है, वो बंद भी किया हुआ है, मारा भी गया है, अस्पताल में भी ज़ख्मी है। तो फिर एक रिएक्शन आया, और रिएक्शन बनता भी था। ज़ाहिर है इसमें सोशल मीडिया की बहुत सारी वीडियो वायरल हो गई। आप जब इदारे के किसी कमांडो को पकड़ते हैं और उसको मारते हैं, इसलिए मारते हैं, फिर इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो ये पैसे मांगते रहे हैं वो मौजूद है। यही वजह थी कि जब आईजी पंजाब मौका पर पहुंचे हैं तो उनको हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने चीज़ों को वाइंड अप किया और पाकिस्तान आर्मी के जिंदाबाद के नारे लगवाए। अब
ISPR بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں ایک رپورٹ آ جائے گی جس میں کوئی بھی نہیں بچے گا جو بھی ہوگا، لیکن بنیادی طور پر جب ایک کرپٹ آدمی اپنی لالچ کے لیے ادارے کا اتنا خرابی کر دیتا ہے، یقین کیجیے گا اس طرح کے لوگ پولیس میں نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے لوگ ڈسمس ہونے چاہیے جن کو کافی دیر سے استعمال کیا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے، چونکہ یہ بہت زیادہ دلیر ہو چکے تھے، ان کو پتہ تھا ایسے ہی پیسے ملتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، بھیجنے والے یہ کہتے ہیں جاؤ جا کے کرو، پھر DPO صاحب کہتے ہیں تو ان کے رکھو، تو پھر نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں، ریئیکشن ایسا ہی آتا ہے۔ جب آپ چھیڑ دیتے ہیں، جب وہ آپ بھیڑوں کے جو جتھا ہے اس میں اینٹ ماریں گے تو پھر ظاہر ہے، پھر کسی نے پوچھا تھا کسی بھیڑ سے، جو شہد کی مکھی سے پوچھا تھا کہ آپ کا سربراہ کون ہے، تو اس نے کہا تھا انگلی دے کے دیکھ لے، جو بھی ٹچ کرو گے تو پھر ریئیکشن ایسا ہی آئے گا۔ اب جب کسی ایک جوان کو ٹچ کریں گے تو یقیناً پھر وہی ریئیکشن آئے گا جو اب آیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو واقعہ پیش آیا ہے نوشکی کے اندر۔ نوشکی کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں منڈی بہاولدین کے 6 لوگ ہیں، گجرانوالہ کے 2 ہیں، وزیر آباد کا ایک ہے، گجرانوالہ قلعہ دار سنگھ کا علاقہ نورپور ہے، وہاں کا رہائشی ایک بچہ شاہ زیب ہے، دوسرے جو ہیں صدیق اکبر ٹون گجرانوالہ کے رہائشی جاوید شہزاد صاحب ہیں، تیسرا وزیر آباد کا ہے واسق فاروق جو جوڑا چوڑا وزیر آباد کے رہائشی ہیں، اور 6 لوگ جو منڈی بہاولدین کے ہیں ان میں تنزیل ناصر چک فتح کے ہیں، یہ ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں، محمد قاسم، محمد ابو بکر، ساجد عمران، مظہر اقبال، مزمل حسین، جن کے ہم ID کارڈز بھی آپ کو ان کے پاسپورٹ بھی دکھائیں گے، یہ سارے لوگ ڈنکی لگا رہے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے تفتان ایران بارڈر جا رہے تھے، آگے انہوں نے بیرون ملک جانا تھا، تو ایک سلطان چڑھائی کے مقام پر RCDC شاہراہ ہے، سلطان چڑھائی کے مقام پر RCDC شاہراہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے گاڑی کو، مسافر بس کو روکا ہے، اس میں سے پنجابی نام کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ بڑا کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت، یہاں پر ایک ریلوے ٹریک کو بھی اڑا دیا گیا ہے، اور خسار نالے کے قریب ایک فورسز کے کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا ہے، کافی دیر سے جھڑپیں جاری ہیں۔ جو آزاد ذرائع بتا رہے ہیں، یہ جو میں نے بتایا ہے، گجرانوالہ کے 8 لوگ، گجرانوالہ ریجن کے 8 لوگ، اور نوشکی کے 2 لوگ، اور اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہے کہ فورسز کے نقصان ہوا ہے، 7 لوگ کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے۔ یہ سارا واقعہ جب پیش آیا ہے، اس میں ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کیا ہوا۔ انہوں نے بسوں کو روکا ہے، چونکہ ان کا ابھی جو بڑی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اس میں ایک BLA ہے، BLF ہے، ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن یہ بڑا ہولناک واقعہ ہے کہ ایک گاڑی سے آپ نکالتے ہیں، پہلی سٹوری یہ ہے کہ گاڑی سے لوگوں کو نکال کر پہاڑوں پر لے جایا گیا، اور دوسرا ایک انہوں نے واقعہ یہ کیا ہے کہ غلام دستگیر بادینی جو نوشکی کے ہی MP ہیں، ان کے بھائی صاحب آ رہے تھے ایک گاڑی پہ، اس گاڑی کے اوپر انہوں نے روکنے کی کوشش کیا، وہ گاڑی نہیں رکی، انہوں نے اس گاڑی کے اندر 5 لوگ سوار تھے، MP صاحب کے بھائی بھی تھے، وہ زخمی ہیں، ان کے ایک دوست محمد داؤد مینگل اور ایک لوکل آدمی، یہ 2 ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، 10 اب تک لوگ جو ہیں اس سارے حادثے میں شہید ہوئے ہیں، MP صاحب کے بھائی شدید زخمی ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ یہ لوگ سارے جو پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، جو ہمارے فورسز ہیں، وہاں پر ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور یقیناً ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے ISPR کے ترجمان کا بھی بیان سن لیا ہے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے، وزیر داخلہ کا بھی بیان آ گیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی پیغام ہمارے سامنے ہے۔ اب جو اصل بات ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہماری ہے، FIA نالائق ترین ادارہ ہے، 100 سے زائد لوگ یونان بارڈر، ابھی ہمیں بھولا نہیں ہے، 100 صرف گجرانوالہ ریجن کے بچے شہید ہوئے تھے جو سہانے مستقبل کے خواب لے کر گئے اور کشتی الٹنے کا حادثہ پیش آیا۔ اس کے باوجود یہاں پر ایجنٹ، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے FIA متحرک ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب ڈیلنگ چلتی ہیں، اور معاملے کو اس اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا کہ ایجنٹی کے جو بزنس ہے اس کو روکا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے، یہ لوگ رات کے اندھیرے میں نکل رہے تھے، اور انہوں نے ڈنکی لگانی تھی، آگے یورپ کی طرف نکلنا تھا، انہوں نے پہلے ایران پہنچنا تھا، ظاہر ہے ان کی لائنز ملی ہوتی ہیں، درمیان میں یہ حادثہ پیش آ گیا کہ ایک دہشت گرد تنظیم نے روک کر نسل کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، یہ یقیناً پاکستان کے دشمن لوگ ہیں، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ ریاستیں جانتی ہیں،
لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پنجابی اور بلوچی کی تقسیم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. ظاہر ہے مارنے والا بلوچی نہیں ہوگا، مارنے والا کوئی دہشت گرد ہوگا، کوئی گنڈا بدماش ہوگا جس کے ایجنڈے ہوں گے انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے مخالف ملک کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے ہوں گے. اسی کا وہ ایجنٹ ہوگا. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ تو ہو نہیں سکتا جو پاکستان کے لوگوں کو اس لیے اٹھا کر مارتا ہے کہ وہ پنجابی ہے، پنجابی اور بلوچی کی تقسیم کرتا ہے تاکہ یہ قوموں میں تفریق بڑھتی جائے. ہمارا جو اب مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ چیک کیا جائے کہ ہماری ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، کیوں انہوں نے بر وقت ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے آج پھر گجرانوالہ ریجن کے 8 لوگ اور بلوچستان کے وہ 2 لوگ تو ظاہر ہے دہشت گرد حملے میں مارے گئے، ان کو روکنے کی کوشش کیا، لیکن یہ تو بیچارے بس میں جا رہے تھے اور یہ بڑے منت سماجت کرتے رہے. ہم آپ کو دوسرے مناظر دکھاتے ہیں. یہ سفید گاڑی جو ایم پی اے صاحب کی بھائی پر جب گاڑی پر حملہ کیا تو ٹرائر برسٹ کیے، اس نے پھر بھی بگائی تو وہ کھائی میں جا گری ہے. اب کھائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو مقامی لوگ ہیں، چونکہ یہ گولیاں یہ بھاگ چکے تھے، کھائی میں گرے تھے، انہوں نے پیچھا نہیں کیا، ان کے پاس پہلے ہی جو لوگ تھے 8 وہ انہی کو لے کے چلے گئے اور جا کر ان کو شہید کر دیا. یہ کھائی میں گرے ہیں تو مقامی لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کی مدد کے لیے آئی ہیں، فورسز بھی آئی ہیں اور ان کو ہسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے. جو اب تک کی اطلاعات ہے اس میں گجرانوالہ ریجن کے منڈی بہاولدین کے 6، گجرانوالہ کے 2، وزیر آباد کا 1 شخص اور منڈی بہاولدین کے 2 لوگ اور نوشکی کے 2 لوگ، یعنی 10 لوگوں کی دہشت گردوں نے شہادت کر دی ہے. اب ہمارے ادارے ابھی بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ شر پسند ہیں، پاکستان میں امن نہیں چاہتے اور ہمیں امید ہے کہ اس کا بڑا اچھا ری ایکشن آئے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو بھی ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ کون ایجنٹ تھے جن کو بھیج رہے تھے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہوگا جو بچے شہید ہوئے ہیں. ابھی ہم یہ تفصیل آپ کو پھر اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ یہ ان میں سے شادی شدہ کون تھے، کنوارے کتنے تھے، جو شادی شدہ تھے ان کے بچے کتنے تھے، اب ان کے حالات کیا ہیں. ظاہر ہے جب یہ خبر گھروں تک آئی ہوگی، عید کی رات ہے، اب تیسرا رات ہے، ان کی عید خراب ہوگی، گھر میں خوشی کے موقع پر ان کے گھروں میں لاشیں آئیں گی، تو یقیناً یہ ریاست کی ناکامی ہے، اداروں کی ناکامی ہے، اساس اداروں کی فیلئر ہے کہ وہ کس طرح یہ کرنے میں کامیاب ہے، اور ساتھ ساتھ ایف آئی اے کا فیلئر ہے کہ وہ اپنے جو پاکستان میں ابھی بھی جنٹ گجرانوالہ میں پھر رہے ہیں ان کا کلا کمان نہیں کر سکے.